نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہو، آپ ہمیں ڈی چوک میں ہمارے پرامن ورکر کو جو ہے وہاں پر گولیاں مارے، آپ ہمارے ورکر پہ FIR کرے، اس کو ذلیل کرے. میرے 22,000 لوگ روزانہ آتے اور آپ کہتے ہیں کہ بدلے میں آپ سے محبت کروں. نہیں کر سکتا آپ سے محبت، اس ٹائم تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی نہ کرے. آپ آئین پہ نہ مانے اور مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کرے کہ میں آئین مانوں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ عدالت ہو، آپ مجھے بتائیں میرے پاس آپشن کیا رہ گیا؟ آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا. میں بات کرتا ہوں تو اٹھایا جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو ننگا کیا جاتا ہوں. میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آج ورکر نہیں نکل رہا تو ہم جو آگے بیٹھے ہم ذمہ دار ہیں. ہم کالیاں کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے اور میرے ورکر ایک دوسرے سے لڑے. میں نہیں چاہتا، میں کھڑا ہوں سامنے، میں کھڑا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اداروں کے سامنے لڑے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرا پاکستان کمزور ہو. لیکن میں انسان ہوں. ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ کب تک برداشت کریں گے؟ اگر خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں، جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے، آپ جو ہے آپ کو لوگ جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. آپ مذاق نہ لیں اس کو. تنگ آ گئے. آج بھی میں برا بلا سن رہا ہوں، آج بھی میرے اپنے ورکر سے گالیاں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں. جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے، خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. بس کرے، اس ملک پہ رحم کرے، او آئین پہ بات کرے، او ایک دوسرے کو معاف کرے، او آگے بڑھے، اس ملک کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرے. آئے بیٹھ جائے. میں خان کو جانتا ہوں، اس بڑے دل کا مالک ہے، وہ معاف کر دے گا باوجود اس کی. یہ تو لوگ کہہ رہے ایکس وزیر اعظم کی بات، ایکس نہیں، موجودہ وزیر اعظم کو آپ نے کیا. سب کو پتا ہے کہ ہم جیت گئے، ہم سے مینڈیٹ چوری کیا گیا. 2000 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں لا کے قانون سازی کی. آپ کہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. ملک میں تو امن اس صورت میں ہوگا جب ایسا لیڈر جس کی کوئی سہ ہو، جس کے لوگ پیچھے لوگ ہو، جس کی بات کو لوگ مانے. آپ جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے، آپ جب اس الیکشن کو بھی توقیر کرے، آپ جب ایسے لوگوں کو مسلط کرے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی. جب آپ پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو بھائی جان پوچھے کہ آیا یہ جو بلوچستان کی حکومت آپ نے اس پہ جو امپوز کی، زبردستی دی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ آج جو مریم نواز وزیر اعظم چیف منسٹر بنی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ محسن نقوی صاحب کو آیا وہ اس کی سپورٹ ہے؟ اس کو کیا درد ہے؟ اس کو کیا عوام سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ووٹ تو نہیں لیا. وہ تو آج بھی جو ہے رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر اسمبلی نہیں آتا. اس حالات میں میرا وزیر اعظم نہیں آتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جس نے منتخب کیا میں اس کے آگے پیچھے جاؤں گا. آپ عمران خان نے کتنا جینا ہے؟ عمران خان کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے. آپ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ آپ کو زندہ آباد اس ٹائم تک نہیں کہے گے جب تک عمران خان زندہ آباد نہیں کہیں گے. یہ سن لیں، آپ جو بھی کرے. میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں آپ سے ڈرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں بچوں والا ہوں، میں بیوی والا ہوں. لیکن مجھے جو ریپلیس کرے گا وہ آئے گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بس کرے. عقل کے ناخن لے. اگر آپ خان کو توڑ سکتے تھے تو 3 سال میں توڑ دیتے. آپ نے جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا، توڑ دیتے. کتنے بڑے لوگ آپ نے توڑے. عمران خان کا گراف دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو جو درباری جو بھی کہتے، آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے، جو فرمائشی سروے ہوتی، غلط کہتے. عوام سے جا کے پوچھے. لوگ آپ سے بہت دور جا چکے. ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں، ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں. لیکن میں ڈی چو کو دیکھتا ہوں، نہیں رونا مجھے نہیں آتا. میں ہر اس ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور کریں گے. مزید بڑھے گی ان رویوں کی وجہ سے. آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی غلط فہمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کریں. آپ ہم پہ چوروں کو دبا کے اور پھر ہمیں جو ہے ملی نغموں کے پیچھے لگائے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ روئے. ہم بھی رونا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ رونا چاہتے ہیں، لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں رونا چاہتے. ہم اگر دہشت گردوں کو اس طرح آج کل جس طرح بلوچستان میں واقعات ہوئے، جس طرح اس دن واقعات ہوئے، ہمیں تکلیف ہے. لیکن نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے، نہ ہم یہ ہمت کر سکتے. اگر ہم ہمت کرتے تو نیب والے آ جاتے، پھر وارنٹ نکل جاتی ہے، پھر ہم پہ FIR ہوتی، پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو لگاؤ، اس کو مارو. یہ نہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے.
آپ کا یہ کام نہیں ہے. آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی, پہلے ایک لیڈر کے بیٹے نے سولر پینل خریدے تو لوگوں پہ پینل لیے. جب پینل اس کی ساری مال بک گئی, آج بیٹیوں میں اس نے انویسٹ کی. آپ نے وہ کرے تو آپ ذمہ دار ہیں سب کو پتا ہے کہ چور لٹوروں کو کس نے ہمارے مسلط کیا ہے. میں درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, میں اداروں کے پیچھے کھڑا ہوں. میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, چاہے مجھے گالیاں پڑے, چاہے میں چاہتا ہوں وہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جن کی رویوں کے ساتھ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے بڑھتے. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرا ورکر جو ہے اپنی شہیدوں کے ساتھ روئے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ورکر اپنے سپاہیوں کو سلام کرے. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر, سپورٹر, ہمارے جتنے بھی عہدیداران ہیں, ایم این اے صاحبان شدید غم و غصے میں ہے اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی, نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے, نہ وکیلوں کی ملتی تھی. اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا. یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل گیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے. یہ ہماری نہ خواہش تھی, نہ فرمائش تھی, نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی. جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لکھایا گیا تو اس حالات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور میں صرف سب سے اہم تو ہمارے لیے خان صاحب کی صحت ہے, اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک ایم این اے صاحب جس کو لیمفوما ہو گیا ہے, عادل بھائی زئی صاحب, اور اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. اس کو ڈاکٹر نے تجویز دی ہے کہ وہ باہر اس کو لے کے جائے اور وہاں پر اس کا علاج کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج 2 فیڈرل منسٹر سے مل کے آیا ہوں. دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ بھائی جان ہم بے بس ہیں. تو اگر آپ بے بس ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. سب کو پتہ ہے, اگر وہ نام ہم لے یا نہ لے, سب کو پتہ ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس چور لٹیروں کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس کی سپورٹ سے یہ حکومت چل رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا. سب کو پتہ ہے کہ آپ میڈیا والوں کو کس نے کنٹرول کیا. کیا بات ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی, کیا چلائیں گے, کیا نہیں چلائیں گے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم پہ ایف آئی آر کاٹ کے, جس طرح آپ ہمارے ورکرز کے, جو ہمارے 45 کے ایم پی ایس صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, اور یہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں, ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے. اگر ہماری ورکر کی طرف سے کوئی غیر مناسب بات ہوتی ہے, ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ایک ایم پی اے کو, جس کو لوگ نے ووٹ دیا ہے, اور آپ اس کو مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں, اس کے مینڈیٹ کی, اس کی جگہ کسی اور کو ایم پی اے بناتے, اس کے ایم این اے کیوں بتاتے, جس طرح ہماری کراچی کے ہمارے ایکس ایم این اے فہیم صاحب کے ساتھ ایم پی اے صاحب, اس کے ساتھ جو ہمارے اور ایم پی اے صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, ریاستی اداروں نے کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی. آپ ہمیں ننگا کرے, آپ ہمیں ایف آئی آر کاٹے, آپ ہمیں تنگ کرے, آپ ہمیں ذلیل کرے, لیکن آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی.